بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی اہمیت، ثواب اور دعا کی قبولیت۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا براہ راست تعلق ہے جو روحانی سکون اور دنیاوی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نماز نہ صرف انسان کی دینی زندگی کو سنوارتی ہے بلکہ اس کے روزمرہ زندگی میں برکت، نظم و ضبط اور پاکیزگی لاتی ہے۔ نماز کی اہمیت۔ نماز دین اور اسلام کی بنیاد ہے اور قرآن و حدیث میں اسے بار بار اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز ترک کی اس نے دین کو گرا دیا۔ یہ واضح کرنا ہے کہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک مکمل طرز حیات ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز کے فوائد۔ نماز کے لیے بے شمار روحانی، جسمانی اور معاشرتی فوائد ہیں۔ نمبر 1، روحانی سکون۔ نماز دل کا سکون ہے اور پریشانیوں سے نجات دیتی ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ رابطے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، جہاں بندہ اپنی تمام مشکلات اور خوشیاں اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ نمبر 2، معافی کا ذریعہ۔ نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے جو گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ بخاری اور مسلم شریف۔ نمبر 3، نظم و ضبط۔ نماز ایک مقررہ وقت پر ادا کی جاتی ہے جو انسان کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ نمبر 4، صحت کے فوائد۔ نماز کے دوران مختلف جسمانی حرکات جیسے قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ انسان کی جسمانی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ نماز کے ترک کرنے کا نقصان۔ جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے اور آخرت میں اس کا انجام سخت ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، جنہوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورۃ المدثر 42 اور 43 آیت نمبر۔ نماز کے ذریعے دعا کی قبولیت۔ نماز دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ نماز اللہ کے حضور بندے کی عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار ہے۔ نماز کے دوران اور بعد میں دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ نماز کے دوران دعا کی جگہیں۔ نمبر 1، سجدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کی سب سے قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں زیادہ دعا کیا کرو۔ اور مسلم شریف۔ نمبر 2، درود ابراہیمی کے بعد۔ نماز کے قاعدہ میں درود ابراہیمی کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ نمبر 3، نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا قبولیت کے اوقات میں شمار ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے آداب۔ اخلاص۔ دعا میں دل کی گہرائی اور اخلاص ہونا چاہیے۔ اعتماد۔ دعا کرتے وقت اللہ کی رحمت اور قدرت پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ حلال روزی۔ دعا کی قبولیت کے لیے حلال روزی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ المسلم شریف۔ نماز اور دعا کے خاص وقت۔ نماز کے دوران دعا کے لیے کچھ خاص وقت بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ نماز فجر۔ فجر کی نماز کے بعد وقت دعا کی قبولیت کے لیے بہترین ہے۔ نماز جمعہ۔ جمعہ کے دن خطبے کے دوران اور عصر کے بعد دعا کا خاص وقت ہے۔ نماز تہجد۔ رات کے آخری پہر کی نماز تہجد دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان اور دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں۔ بخاری شریف۔ نماز کی برکت اور دعا کی قبولیت کی مثال۔ نماز کی برکت سے زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں اور دنیا کے ذریعے اللہ کے خزانے سے بے شمار نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ ایک شخص جو روزانہ نماز پڑھتا ہے
وہ نہ صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے بلکہ اللہ سے اپنی حاجات بھی طلب کرتا ہے۔ کئی واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلص نمازیوں کی دعائیں قبول کی اور ان کی مشکلات آسان کر دیں۔ نماز دین اسلام کی بنیاد ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ انسان کو روحانی، جسمانی اور معاشرتی فوائد فراہم کرتی ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ نماز کے ذریعے دعا کی قبولیت کے مواقع بڑھ جاتے ہیں بشرطہ کہ دعا اخلاص اور یقین کے ساتھ کی جائے۔ جو شخص نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور برکت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے اور دعا کے ذریعے اپنے رب سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔